بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میں آپ سے جس ریفرنس میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کل جنگ اخبار میں یعنی 5 اکتوبر کے جنگ اخبار میں ایک کالم چھپا ہے ہمارے بہت ہی محترم اور قومی ہیرو جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا، اور اس کالم کا عنوان ہے سائنس سائنس سائنس۔ تو اس کالم میں انہوں نے یہ کالم میں آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کالم ہے، آپ اسے خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کالم کے اندر جیسے اس کے ٹاپک پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ساری بات سائنس سائنس اور سائنس پہ کی ہے۔ میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس کالم کے اندر انہوں نے ڈالر کا 160 روپے تک جانا، اور پھر ہمارا زرعی ملک ہونے کے باوجود اور گندم، چینی اور مرچیں اور فلاں مختلف چیزوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اس پہ پوری اس بات پہ آئے کہ بھی ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی دوسری باتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ میں یہاں پہ آج آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ انہوں نے اپنے کالم کے اندر ایک بات بڑی اہم یہ لکھی ہے کہ آپ سوچئے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو اس وقت یہ فیصلہ نہ کرتے کہ بھئی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہے، اور اس کے مطابق وہ پلان کر کے تو جس طریقے سے، اور پھر میں خود واپس نہ آتا اور یہ پورا پروجیکٹ شروع نہ ہوتا، تو آج ہم کہاں ہوتے۔ میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو سائنٹسٹ نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ انجینئر نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو ڈاکٹر نہیں تھا، وہ ایک ویژنری سوشل سائنٹسٹ تھا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جہاں پر آج ہمیں بہت سارے اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے، اور جہاں ہمیں بہت اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں بہت سارے سائنسدانوں کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا آج وہاں اور وہاں پہنچ گئی، اور ٹیکنالوجی اور سائنس اور فلاں کے اندر اس نے یہ اور یہ کامیابیاں حاصل کر لیں۔ لیکن میں یہاں پر یہ پوائنٹ ریز کرتا ہوں کہ اگر ایگزامپل دی جائے ملیشیا کی، مسلمان ممالک کے اندر، کہ وہ چھوٹا سا ملک اور کیسے اس نے ترقی کی، تو پھر وہاں پہ یہ کویسچن بھی اٹھتا ہے اور یہ سامنے آتا ہے کہ مہاتیر محمد تو سائنسدان نہیں، وہ تو سوشل سائنٹسٹ ہے۔ اس سوشل سائنٹسٹ نے اس پوری قوم کو لیڈ کر کے تو اس نے آگے بڑھایا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مسلمان ممالک کے اندر اگر آج ترکی کی بات کرتے ہیں، اور ترکی جتنی تیزی سے وہ آگے بڑھا ہے، اور اس کا نام بھی ہے، اس کے کام بھی ہیں، اس کی پروڈکٹس بھی مارکیٹ کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، تو اس میں بھی پھر یہ چیز ہے کہ اس ترکی کو کون آگے لے کے جا رہا ہے۔ اس کو طیب اردوان جو اس وقت اس کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی ایک اکانومسٹ ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں۔ اسی طرح آپ پوری تاریخ کو پڑھ لیجئے کہ جہاں پر ایک سائنٹسٹ کی، میڈیکل ڈاکٹر کی یا باقی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان سب سے زیادہ ایک سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس سارے جو ایشو ہے، اس سارے ایشو کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پلان کون کرے گا، فیصلہ کون کرے گا؟ ایٹم بم بنایا ضرور ہے سائنسدانوں نے، لیکن بنانے کا فیصلہ کس نے کیا اور چلانے کا فیصلہ کس نے کیا؟ بنانے کا فیصلہ اور چلانے کا فیصلہ، یہی دو اہم فیصلے ہیں، اور یہ دونوں فیصلے سوشل سائنٹسٹ نے کیے ہیں۔ اسی طرح اگر قوموں کی تقدیر جب بدلتی ہے تو انہیں ایک اچھی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے، تو لیڈرشپ سوشل سائنسز سے آتی ہے۔ وہ ان لوگوں سے آتی ہے جو پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں، جو ہسٹری پڑھتے ہیں، جو سوشیالوجی پڑھتے ہیں، جو فلسفی پڑھتے ہیں، جو سائیکالوجی پڑھتے ہیں، جو اسلامک اسٹڈیز پڑھتے ہیں، جو اس کے علاوہ میڈیا سائنسز پڑھتے ہیں، جو پھر مینجمنٹ سائنسز کی چیزیں پڑھتے ہیں، جو ایجوکیشن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جو لوگ جو سوشل سائنسز کے تمام فیلڈز کو پڑھنے والے لوگ ہیں، یہی وہ اصل لوگ ہیں جو دراصل قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میڈیکل ڈاکٹر سے لے کے سائنسدان تک جتنے لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام
وہ اپنی لیبارٹریز کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ بہت اہم کام کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ رول ان کا ہوتا ہے، لیکن اصل رول جو ہے ان کو لیڈ کرنے کا اور ڈیسیژن کرنے کا وہ سوشل سائنٹسٹ کے پاس ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر ہارورڈ یونیورسٹی ہو، اگر MIT ہے، اگر کیمبرج ہے، اگر آپ آکسفورڈ کی طرف دیکھ لیں، یا دنیا کی کسی بھی اہم یونیورسٹی کے آپ چلے جائیں، وہاں پہ جا کے دیکھیے کہ وہاں پہ اچھے پڑھنے والے لوگ کون ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے کالم کے اندر ذکر کیا، انہوں نے کراچی یونیورسٹی کا ذکر کیا، پنجاب یونیورسٹی کا ذکر کیا، پشاور کا ذکر کیا، UETs کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لمس کا بھی ذکر کیا۔ لمس کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ وہاں کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں؟ لمس کے اندر جو چیزیں ابھی انہوں نے ایک انجینئرنگ کا سبجیکٹ انہوں نے ڈالا ہے، ورنہ شروع میں یا ایک لمبے عرصے تک وہاں پڑھایا کیا جاتا تھا؟ وہاں سوشل سائنسز تھی۔ IBA کراچی کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ سوشل سائنسز پڑھائی جاتی، وہی ملک کے اہم ادارے ہیں۔ اور غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ ایک انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہے، وہ سوشل سائنسز کا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ پنجاب یونیورسٹی اگر بہت اہم ہے تو اس کے اندر سب سے اہم چیز سوشل سائنسز ہے، اور یا پھر اس کے ساتھ نیچرل سائنسز یعنی پیور سائنسز کی جو فیلڈز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی طرف اگر آپ جائیں، اسلامیہ کالج پشاور کو اگر آپ دیکھیں، پشاور یونیورسٹی کو اگر آپ دیکھیں، کراچی یونیورسٹی کو اگر آپ دیکھیں، سندھ یونیورسٹی ہو یا کوئی بھی یونیورسٹی، کسی کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جتنے بھی اہم ادارے ہمارے ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں، یہ تمام سوشل سائنسز کے ہیں۔ تو دراصل میں آج ڈاکٹر صاحب کے اس کالم کے ریفرنس میں بات جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جو چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ملک کے اندر شکایت سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی شاید نہیں ہے۔ سائنس لوگوں کے رویے جو شکایت ہے، ہمیں آج شکایت لوگوں سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے حوالے سے نہیں ہے، شکایت لوگوں کے رویوں سے ہے۔ ہمیں شکایت ڈاکٹر صاحب نے بھی جس سے کی ہے وہ اچھے استاد کے حوالے سے کی ہے، لوگوں کے کردار اور کریکٹر کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو پلاننگ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلاننگ کی کمی، تو پلاننگ کی کمی کو کون دور کرے گا؟ کیا سائنٹسٹ دور کرے گا؟ سائنٹسٹ نہیں کرتا، سوشل سائنٹسٹ کرتا ہے۔ تو لہٰذا آج ہمیں ضرورت ہے کہ جس طریقے سے میڈیکل اور انجینئرنگ کا میرٹ بہت اوپر جا رہا ہے اور ہمارا بہت ہی اچھا اسٹوڈنٹ وہ اس سائڈ پر جا رہا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو چیک کریں اور اس کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق اگر وہ سوشل سائنسز کا ہے تو اس اہم بچے کو سوشل سائنسز کی طرف لے کے جائیں جو آج ہمارے ملک کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ چیز کرنا شروع کر دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ پھر انشاءاللہ اگلے کچھ سالوں کے اندر کچھ تھوڑے ایک دہائی کا ٹائم گزرے گا، اور قوموں کی زندگی میں 8-10 سال کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور اس کے اندر یہ تبدیلی آ جائے گی اور ہماری سوسائٹی بدل جائے گی۔ تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یقیناً کوئی دوسرا کالم سوشل سائنسز کے حوالے سے آئے گا، اور وہ اسٹوڈنٹس کو بھی اور پاکستانی قوم کو بھی سوشل سائنسز کے حوالے سے گائیڈ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ دل سے ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت اور عافیت سے رکھے اور ہمارے ملک اور قوم کو ترقی بھی دے۔